بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ کل آخری جمعہ ہمارے پاس سے گزر گیا اور یہ آخری ہفتے کا دن ہے اور آخری چند ایام باقی ہیں۔ 26واں روزہ ہے اور دوسرے ممالک میں 27واں روزہ ہے۔ یہ جو آخری لمحات ہیں، ان آخری لمحات کے اندر ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے، ہم نے احتساب کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ عمل میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور اس عمل کے اوپر ترغیب بھی ہے، ضروری بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنا احتساب کرتے رہیں، ہم اپنے حالات کو دیکھتے رہیں، ہم نے کس طریقے سے اپنے معاملات میں بہتری لے کے آنی ہے کہ آخری اوقات ہیں ہمارے کسی بھی طریقے سے ضائع نہ ہوں۔ یہ آخری لمحات ہیں کہ اس کے اندر رمضان کا خلاصہ کرنا ہے کہ پورا رمضان ہمارا گزر گیا، اس رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو اور بہتر طریقے سے ان آخری ایام کے اندر کرنا ہے۔ اگر اور بہتر طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ ایام ضائع ہو جائیں گے۔ بعض لوگ 27ویں پر قرآن ختم ہونے کے بعد عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور عید کی تیاری ایسے کرتے ہیں کہ دیگر اعمال میں غفلت آنے لگتی ہے۔ دیکھیں، قیامت کے دن قیامت میں اللہ رب العزت ان چند لوگوں کو بڑا خاص نور سے نوازیں گے جو لیلۃ الجائزہ یعنی رمضان ختم ہونے کے بعد کی رات میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ خود سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آخری ایام کی قدر کرنے والے لوگ کتنے پسند ہوں گے۔ تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ ایک تو اس کی قدر کرنی ہے، لیکن ایک وہ کیفیت جو رمضان کے اندر ہر محنت کرنے والا اپنے اندر محسوس کرتا ہے، وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جو ہائپر سینسیٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں شدید پریشان ہوتے ہیں۔ میرے پاس کئی لوگوں کے میسیجز آئے ہیں اور وہ لٹرلی رو رہے ہیں اور یعنی ان کی سمجھے ہچکیاں بند رہی ہیں بات کرتے کرتے کہ ہم سے رمضان میں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم سے رمضان میں کچھ بھی نہیں ہوا، جو سوچا تھا اس کے مطابق کیا نہیں، جو پلان کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں ہوا، جو معاملات سوچے تھے اس کے مطابق ہم آگے بڑھ نہیں سکے، اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں تو اس سے بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بس کیا کہیں، میری طرح نکمے، ان کو نہ رمضان میں کوئی احساس ہوتا ہے اور نہ رمضان ختم ہونے میں کوئی احساس ہوتا ہے۔ بس رمضان ختم ہوتا ہے تو ایک بے فکری سی لاحق ہونے لگتی ہے، ایک غفلت سی آنے لگتی ہے، گناہوں کی طرف رجحان ہونے لگتا ہے، دل گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور اس طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگ نہ اللہ کے محبوب ہیں اور نہ اللہ کا کوئی خاص ان کو تعلق ملتا ہے اس رمضان سے۔ ہاں، وہ اس کا احساس کریں تو ایک الگ بات ہے، اپنے ساتھ سیریس ہو جائیں، اپنے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخری موقع ہے۔ ان آخری اوقات کی قدر کریں، ان آخری اوقات کے ایام کو ضائع نہ ہونے دیں کہ بڑے قیمتی لمحات ہیں اور بڑے ہی قیمتی اوقات ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھیں، وہ لوگ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے وہ ان دنوں میں بہت رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ جو پلان کیا تھا وہ تو کیا ہی نہیں، جو سوچا تھا اس کے مطابق تو ہوا ہی نہیں، اور ایسا ایسا اپنے آپ سے، اپنی ذات سے طرح طرح کے شکوے اور طرح طرح کی پریشانی اپنی ذات سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کو ضائع کر دیا، گنوا دیا، ضائع کر دیا، گنوا دیا۔ تو یہ کیفیت بہت زیادہ اچھی ہے، اور اتنی زیادہ اچھی ہے کہ یہی کیفیت مطلوب ہے اور یہی کیفیت مقصود ہے۔ اگر کسی میں یہ کیفیت نہیں تو فکر کرے، اس لیے کہ محنت کرنے والا ہی پریشان ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے دوسرا وقت گزر گیا ایسے یہ وقت بھی گزر گیا۔ لیکن
کسی شخص کی کو پریشانی پیک لیول کی ہوتی ہے، کسی شخص کی پریشانی بہت لو لیول کی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ مسئلہ بھی اسی لیول کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرا آج کا مخاطب زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی تو مقصود ہے، یہی تو مطلوب ہے ان اعمال کے اندر، ان چیزوں کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا اور اس کے اوپر انسان معافی مانگے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح ہوتی تھی تو صحابہ کرام اللہ سے معافی مانگتے تھے، پوری رات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے بستر ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں سے الگ ہوتے، يدعون ربهم، وہ پکارتے رہتے تھے پوری رات اللہ کو، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی ان کو اس بات کی لالچ ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اوپر جو طاری ہے اس کا اظہار ہو سکے، اور اللہ سے ملاقات کی لالچ بھی ان کے دل میں ہوتی تھی، اور وہ لالچی بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ڈرپوک بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا، کانوا قلیلا من اللیل، اور رات کے وقت بہت کم اپنے بستر پہ جاتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور جو صبح ہوتی تھی تو وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے، اللہ ما عرفنک حق معرفتک، ما عبدنک حق عبادتک، اللہ جی آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے، ہم مصلی پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکے۔ چنانچہ آج میرا بیان بھیجنے کا بھی تاخیر ہوئی، میں اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ ایسے ہیں، ان سے میں نے وعدہ لیا تھا اپنے اعتکاف والوں سے کہ کم از کم بھی 20 سے 40 منٹ کا قیام اللیل کرو گے۔ کئی نوجوان ہیں جو کھڑے ہی نہیں ہوتے، اور کئی نوجوان ہیں کہ ماشاءاللہ بھی بتایا کہ پہلی دفعہ 20 منٹ، پھر اب 45 منٹ، ابھی ہم 1.5 گھنٹے کا قیام اللیل کرتے ہیں، اور 1.5 گھنٹے کا قیام اللیل میں پھر اللہ خود ہی سکھاتے ہیں۔ ہر بندے کی الگ کہانی، ہر بندے کی الگ سوچ ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ ترکیبیں دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ طریقہ کار دیتے ہیں کہ ہاں بھئی میاں تم نے کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح میرے قریب آنا ہے۔ تو اس میں ایک کیفیت من جانب اللہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو عبادت کے بعد ندامت ہو رہی ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند آئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت وہ کیفیت عطا فرما رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو غم ہو رہا ہے تو بھئی قطعاً مایوس نہیں ہونا اللہ کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے عبادت کرنے کا تو اس پہ شکر ادا کریں۔ اچھا، بہت لوگ ہوتے ہیں جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں، خواتین ہیں، آخری ایام میں پلان کیا ہوا تھا لیکن کیا ہوا جناب، مخصوص ایام شروع ہو گئے، یا کوئی بندہ تھا بیٹھ کے پڑھتا تھا، کمر میں درد نکل گیا، اب اس کے اندر گھٹنے میں درد نکل گیا، یا ایسا مسئلہ ہو گیا، اب اس کے اندر تو ایسا نہیں ہے نا کہ انسان جو ہے کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اس کو نیند لینی پڑتی ہے، روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، شوگر کا مریض، تو ایسے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ اب آخری نچوڑ حاصل کرنے کا وقت، اور نچوڑ جو ہے وہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور درود پاک، درود شریف، جو تسبیح ہو سکتی ہے، جو اذکار ہو سکتے ہیں، جو معمولات ہو سکتے ہیں، وہ معمولات ضرور کریں۔ آج 27ویں شب ہے، کوشش کریں کہ چلو ایک رات جاگیں، کہ 27ویں شب کے حوالے سے بہت سے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ 27ویں شب طاق راتوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ رات ہوتی ہے۔ 27ویں شب کے اندر شب قدر کو پہلے 27ویں شب میں ہی رکھا گیا۔ ایسے ہی اور بہت سے حضرات ہیں جو بالجزم، یعنی یقین سے کہتے ہیں کہ جو شب قدر ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ تو یہ آج رمضان کا پیک ہو جائے گا، یعنی رمضان کی انتہائی برکات جس درجے اور جس لیول پہ جاتی ہیں، تو آج کی رات اس چیز کی ہے
لہٰذا دن میں آرام کریں، رات کے اندر کچھ اس نوعیت کے معاملات کریں کہ عبادت میں جی لگے اور عبادت میں کوشش کریں۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنے اعمال پر نادم اور پریشان ہیں، وہ اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں۔ یہی اس رمضان کا حاصل ہے اور یہی اس رمضان کا خلاصہ ہے۔ تو اپنے اعمال کے اوپر زیادہ نظر نہیں، ہم کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 50 قرآن ختم کر لیں گے، 30 راتیں جاگ لیں گے، بس اس سے زیادہ کیا؟ 30 راتیں جاگ کر 50 قرآن ختم کر کے روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ سب کر کے کیا ہم اللہ کا حق ادا کر دیں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا بدلہ دے دیں گے؟ ارے زندگی بھر بھی کھڑے تو نہیں کر سکتے نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ چیز کرنی ہے جو اللہ کے فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، ہم نے وہ چیز کرنی ہے جو ملائکہ مقربین کے پاس بھی نہیں ہے، ہم نے وہ چیز کرنی ہے جو اللہ کے خاص الخاص اور اخص الخواص کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفار، اپنے کیے پہ نادم، کہ فرشتوں کو اپنے کیے پہ ندامت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بندے کی بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو شب قدر 27ویں شب قدر ہو یا 27ویں ہو، اس کی تیاری رکھیں اور اپنی جو بھی اعمال کی کمی کوتاہی اس پہ استغفار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے راضی رہیں کہ یہ چیزیں تو چلتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق